اور پھر ہمارے پاس بھی اس کا علم ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 100 آیات ہیں، 100 آیات جو ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یہ باتیں یاد کرنے والی، کتنی آیات ہیں جی؟ 100 آیات ہیں جو ختم نبوت کی دلیل ہے، اور 210 حدیث، تقریباً 210 احادیث ہیں جو ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن پاک کی 100 آیات اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور 210 احادیث اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب ان میں سے صرف 2 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کو آپ نے ذہن میں بھی بٹھانا ہے۔ پہلی آیات 22ویں پارے کی سورۃ الاحزاب، اور آیت نمبر ہے 40۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ بڑی مشہور آیت ہے، سب نے یہ کئی بار یہ آیت کریمہ سنی۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں؟ یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی جوانی کی عمر تک نہ پہنچے۔ 3 بیٹے تھے، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، کوئی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا۔ جب جوانی کی عمر میں پہنچتا ہے تو پھر رجل بنتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال اس وقت بندہ بنتا ہے جب جوانی کو پہنچتا ہے، بچپن ہوتا ہے، اس کے بعد آگے جناب جوانی کی عمر آتی، پھر آگے جا کے رجل بنتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کسی کو بھی زندہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ کیونکہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنا تھا۔ اگر کوئی بیٹا زندہ ہوتا تو پھر ضروری تھا کہ وہ نبی بنتا۔ کیوں ضروری تھا؟ اس لیے ضروری تھا کہ اگر وہ نبی نہ بنتا تو لوگ اعتراض کرتے، لوگ کہتے جی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا نبی، آگے پوتا نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، آگے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب وہ بھی نبی، آگے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، اسی طرح حضرت زکریا نبی، آگے ان کے بیٹے حضرت یحییٰ نبی۔ اسی طرح کئی انبیاء ایسے آئے ہیں جو خود بھی نبی تھے، آگے ان کے بیٹے بھی نبی تھے۔ اگر کوئی بیٹا زندہ رہتا، وہ نبی نہ بنتا، تو لوگ اعتراض کرتے جی اس ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی نبی، آگے پوتے بھی نبی، زکریا علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل ہیں، سب کے سردار ہیں، سب انبیاء کے، تو ان کے بیٹے نبی کیوں نہیں بنے؟ یہ اعتراض ہونا تھا، اعتراض۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں 2 باتوں کا جواب دے دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا ہم نے کوئی بیٹا زندہ رکھنا ہی نہیں، زندہ رہے گا نبی نہیں بنے گا تو اعتراض ہوگا۔ ہم نے زندہ نہیں رکھنا کیونکہ ہم نے نبوت کو ختم کرنا ہے، ہم نے سلسلہ نبوت کو ختم کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہے ہی نہیں، اگر ہوتے تو پھر ہی نبی بنتے نا، جب آپ کسی کے باپ ہے ہی نہیں، آپ تو آخری نبی ہیں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی بیٹا زندہ ہوتا تو سچا نبی ہوتا، اس لیے سلسلہ نبوت کو ختم کرنا تھا، اس لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیٹے کو بھی زندہ نہیں رکھا۔ اور پھر وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس میں تو واضح ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اگر ترجمہ نہ بھی کریں تو لفظوں سے پتہ چل رہا ہے خاتم النبیین کے لفظ ہیں۔ اب یہ پہلی آیت کریمہ یاد رکھ لیں، یہ پہلی آیت کریمہ ہے جو ختم نبوت کے اوپر دلیل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔